لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے؟ انہوں نے سوال میں یہ پوچھا ہے کہ ان کا تذکرہ یا ان کا نام صحابیوں میں کیوں آتا ہے؟ کیا یہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ عام ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور تابعی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا یا نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہا اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا، ایسا شخص صحابی کہے جاتے ہیں، ایسا شخص صحابی کہا جاتا ہے۔ اور وہ مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت میں بیٹھا یا صحابی کو دیکھا اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا تو ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں۔ اب آپ یہ جب سمجھ گئے تو اب آئیے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، کیا ہیں؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ حضرت سیدنا اویس بن عامر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گاؤں قرن سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ کا گاؤں قرن تھا، اس لیے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے۔ آپ زبردست عاشق رسول تھے، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا، مگر اپنی والدہ کی خدمت کے سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے اور صحبت نہ پا سکے، لہٰذا آپ صحابی نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، نبی کی حیات میں یہ بھی حیات سے تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر پائے۔ زمانہ ایک ہونا صحابی ہونے کے لیے کافی نہیں، نبی کے چہرے کا دیدار ہونا چاہیے، نبی کو دیکھنے ہونا یا نبی کی صحبت اختیار ہونا چاہیے، تب جا کر کے صحابیت کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کی صحبت کے بھی کیا کہنے، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے بھی کیا برکتیں۔ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے زمانے کے ہیں، لیکن چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، صحبت مصطفیٰ میسر نہیں ہوا، تو اب دیکھیے صحابیت کا درجہ نہیں ملا۔ الحمدللہ۔ البتہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے، اس وجہ سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، بلکہ آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سنیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یمنی مددگار مجاہدین کے قافلے آتے تو آپ ان سے دریافت فرماتے، کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے پاس یمن سے کوئی آتے نا تو نبی کریم ان سے پوچھتے، کیا تمہارے درمیان اویس بن عامر ہیں؟ یہاں تک کہ ایک قافلے میں جب حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیا آپ قبیلہ مراد اور قرن سے ہیں؟ جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیا آپ کو برص کی بیماری تھی جو ایک درہم کی جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی؟ جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیا آپ کی والدہ ہیں؟ جواب دیا جی ہاں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تمہارے پاس یمنی مددگار مجاہدین کے قافلوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئیں گے، وہ قبیلہ مراد اور اس کی شاخ قرن سے ہوں گے، انہیں برص کی بیماری تھی، پھر ایک درہم کے برابر جگہ کے علاوہ ٹھیک ہو چکی ہے، ان کی والدہ ہے اور وہ والدہ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنے والے ہیں، اگر وہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما دے گا، اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، لہٰذا آپ میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔
تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سیدنا اویس کرنی سے پوچھا، جواب دیا کوفہ۔ فرمایا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو کوئی تحریر لکھ دوں؟ عمر فاروق اعظم امیر المومنین تھے، کوفہ میں آپ کا گورنر تھا۔ حضرت اویس کرنی سے پوچھا کہاں جائیں گے؟ تو کہا کوفہ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا وہاں کے گورنر کو آپ کے لیے میں کوئی تحریر لکھ کے دوں کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا؟ جواب دیا حضرت اویس کرنی نے، میں لوگوں میں گمنام پیچھے رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی میں نام اپنا نہیں کمانا چاہتا، وہاں پر میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میری عزت ہو، لوگ مجھے آؤ بھگت کریں، میری خدمت کریں۔ اویس کرنی نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال یعنی حضرت اویس کرنی نے منع کر دیا حضرت عمر کو، نہیں آپ کوئی تحریر نہ لکھیں، اگر آپ نے تحریر لکھ دیا تو وہ گورنر تو میرا اعلان کر دیں گے، یہ اویس کرنی ہے، ان کے فضائل رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، تو سارے کوفہ والے تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میری خدمت، میری آؤ بھگت، میرے پھر لوگ جو کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے اس کو پسند نہیں کیا، پر نہیں کوئی تحریر کی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کے ایک سربراہ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں پھر پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ واجی صاحبان نے کہا آپ جس اویس کرنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ تو بڑی پریشان حال ہے، بہت مشکل حالت میں ہے وہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمنی مددگار مجاہدین کے قافلوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئیں گے، وہ قبیلہ مراد اور اس کی شاخ قرن سے ہوں گے، انہیں برس کی بیماری تھی، پھر 1 درہم کے برابر جگہ کے علاوہ ٹھیک ہو چکی ہے، ان کی والدہ ہے اور وہ والدہ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنے والے ہیں، اگر وہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما دے گا، اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ وہ شخص یہ سن کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جو حضرت عمر سے بات سنا تھا وہ حضرت اویس کرنی کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ابھی نیک سفر کر کے آ رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، تو میرے لیے دعا کر، نہ کہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ پھر وہ شخص چونکہ وہ سن رکھا تھا حضرت عمر فاروق اعظم سے، وہ شخص بولا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ آپ ابھی نیک سفر سے آئے ہیں، حج کے سفر سے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے؟ حضرت اویس کرنی سمجھ گئے کہ یہ بار بار مجھ سے ہی دعا کروانا چاہ رہا ہے، پوچھا کہ حج کے سفر کے دوران کیا تمہاری ملاقات سیدنا عمر فاروق اعظم سے ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں عمر فاروق اعظم سے مل کر آیا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا کی، اس حاجی صاحب کے لیے دعا کی۔ اس وقت لوگ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سمجھے، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت اویس کرنی کی کیا درجہ ہے، کہ حضرت عمر جن کے فضیلت پر حدیث روایت کرتے ہیں، اور وہاں سے سیدھے چلے گئے۔ حضرت اسیر نے کہا کہ میں نے ان کو ان کا لباس ایک چادر پہنائی، جب کوئی آدمی ان کو دیکھتا تو کہتا کہ اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی ہے، یعنی ایک اچھی خوبصورت چادر انہوں نے حضرت اویس کرنی کو گفٹ کیا تھا۔ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ جلد 7 صفحہ 189 حدیث نمبر 2542۔ جی ہاں، آپ نے جو سوال کیا نا کہ ان کا ذکر صحابہ میں کیوں ہوتا ہے، مسلم شریف میں بھی حضرت اویس کرنی کا ذکر جس چیپٹر میں ہوا ہے اس چیپٹر کا نام ہے کتاب فضائل الصحابہ، اور اس صحابہ کے فضائل پر جہاں احادیث لایا امام مسلم نے وہیں پر حضرت اویس کرنی کی فضائل پر احادیث لے آئے۔ تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت اویس کرنی صحابی ہیں، اویس کرنی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نہ ہی اپنے آنکھوں سے سامنے سے بظاہر دیکھا اور نہ ہی نبی کریم کی صحبت میں بیٹھا، تو صحابی تو نہیں ہے۔
حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تابعین میں سے بہترین شخص اویس کرنی ہے، اویس نامی شخص ہے، اس کی والدہ ہے اور اسے برس کی بیماری تھی، اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ صحیح مسلم میں یہ ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات بڑی سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ اویس کرنی صحابی نہیں ہے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں سے دعا کروانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ترغیب ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا۔ کلیئر ہے، نیک لوگ اگر ملیں تو ان سے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروانی چاہیے، ایمان پر خاتمے کی دعا کروانی چاہیے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔